بسم رب الشہداء والمجاہدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، رمضان قرآن میں نازل ہوا، قرآن میں رمضان کا حکم آیا اور رمضان میں ہی قرآن اترنا شروع ہوا۔ اور عجب اتفاق ہے کہ رمضان کے ساتھ قرآن اور جہاد کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں کئی فتوحات ہوئی، کئی غزوات ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا جو معرکہ ہوا، جس کو قرآن نے یوم الفرقان، فرق والا دن، کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ جو فرق کرنے والا ہوا، وہ غزوہ بدر تھا، اور وہ بھی 2 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 313 اور 300 اور ایک روایت کے مطابق 321 صحابہ اکرام میدان میں اترے۔ اور صحابہ کی بے سر و سمانی کا عالم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب اللہ نے تمہاری مدد کی اس وقت کی، انتم اذلہ، جب تم کمزور تھے، بے سر و سمانی کے عالم میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم اللہ سے ڈرا کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو میرے ساتھیوں، بدر والے صحابہ کے پاس تھا کیا؟ 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں، 70 اونٹ، یہ کل متاع تھی۔ اور دوسری طرف سامان سے لیس، ٹیکنالوجی سے لیس، تعداد کی بہت زیادہ طاقت ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، 100 سے زائد گھوڑے، 170 سے زائد اونٹ، اور 900 کے قریب جو ان کے مرد تھے، 950 جو لڑنے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی اللہ کی مدد، اللہ نے 3000 فرشتے اتارے، پھر 5000 اتارے۔ اور یہ کیوں اتارے؟ اللہ کے نبی نے میدان میں جا کے دعا مانگی، سجدے میں پڑے ہوئے، اور اللہ سے فرما رہے اللہم ان تہلک ھذا الاصابۃ لا تعبد فی الارض، اے میرے اللہ، یہ میری کل کمائی ہے، 14-15 سال کی کل کمائی، کل متاع، کل میری محنت ہے، اگر یہ آج شہید ہو جاتے ہیں یا آج یہ دنیا سے مٹ جاتے ہیں، لا تعبد فی الارض، دنیا میں تیری عبادت کرنے والا اور کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے میرے نبی کی لاج رکھی، دعا قبول فرمائی، 8000 فرشتے بدر میں اتارے، اور پھر بارش کے سبب بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کیونکہ مسلمان جس ٹیلے پر تھے وہ ریتلا تھا، ریت والا علاقہ تھا، کفار جس طرف تھے وہ مٹی والا علاقہ تھا، اور مٹی میں جب بارش ہو تو نقصان ہوتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، ریت میں جتنی مرضی بارش ہو وہ جنگ کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اور یہ جب مارکا ہوا اور اس میں کفار کے بڑے بڑے سرداران مردار ہوئے، اس میں 70 کافر مرے، 70 کافر ہی بیڑیوں میں جکڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور ڈھیروں مال غنیمت بھی صحابہ اکرام کو ملا۔ تو میرے ساتھیوں، آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ رمضان میں ہم لوگ ٹائم پہ روزے نہیں رکھتے، بہانے لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے روزے سے چھوٹ جائے، کفارہ ہمیں دینا پڑے۔ میرا نبی تو وہ تھا جو روزے کی حالت میں صحابہ کو میدان بدر میں لے گیا۔ آج ہم کہتے ہیں دعائیں کر لیں کفار بھاگ جائیں گے، نبی سے بڑی دعا کوئی نہیں مانگ سکتا۔ نبی کی دعا فرشتے اور صحابہ آمین کہیں تو کیا پھر جنگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم پیر سے، استادوں سے، بزرگوں سے دعائیں کرائیں تو جنگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارے میرے بھائی، جہاد اللہ کا حکم ہے، اور وہ بے سر و سمانی کا عالم بھی ہو تب بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کے میدانوں میں نکلو۔ جب آپ میدان میں نکلیں گے تو اللہ کی مدد اترے گی، اور ایسے اترے گی کہ اقبال کہتا ہے فرشتے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو سوال ہوتا ہے چلیں جہاد کے لیے؟ نہیں بھائی، وہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ تھوڑی ہیں، لیکن جس اللہ نے مدد اتاری وہ اللہ آج بھی ہے، وہ فرشتے آج بھی ہیں۔ دعاؤں سے کام نہیں چلتا، ہمیں میدان میں جا کر آپ پہنچیں اور پھر کہیں یا اللہ جو ہماری طاقت تھی وہ ہم میدان میں لے کر آگے، اب آگے مدد تو نے اتارنی ہے، اور پھر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ آج بھی بے سر و سمانی کے عالم میں صحابہ اکرام کی سنت پہ کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں، اللہ نے آج ان کی لاج رکھی، اس لیے کہ کفر کو ہمیشہ سامان پہ ناز ہوتا ہے اور ایمان والوں کو
ایمان پہ ناز ہوتا ہے. سامان سامان سے ٹکراتا ہے نا, لوہا لکڑی سے ٹکرائے لوہا جیت جاتا ہے, شیشہ پتھر سے ٹکرائے پتھر جیت جاتا ہے, لیکن جب سامان کے مقابلے میں ایمان آ جاتا ہے پھر سامان پاش پاش ہو جاتا ہے, ایمان والے غالب آ جایا کرتے ہیں. تو آج اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آج بھی اتر رہی ہے. فضائے بدر کیا کہتی ہے؟ اگر آپ بچے ہیں تو میدانوں میں آ جائیں, معوذ و معاذ بن جائیں. اگر آپ بوڑھے ہیں تو ابوبکر و عمر کی طرح میدانوں میں آ جائیں. اگر آپ بیمار ہیں, معذور ہیں, ٹانگوں سے معذور ہیں تو عمر بن جموں کی طرح میدانوں میں آ جائیں. فضائے بدر یہی کہتی ہے کہ آپ عورتیں ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, اپنے اندر جذبہ جہاد سے سرشار جذبہ لے کر جب آپ میدانوں میں آئیں گے, پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کی مدد اتر جایا کرتی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے رمضان میں جہاد, قرآن اور ان سارے جہاد کو بھی اپنانے والا, قرآن کو بھی سمجھنے والا اور رمضان کا صحیح معنوں میں احترام کرنے والا اور رمضان کا حق ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.